السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد، معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم، وصلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاة کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہی عاجزانہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور اپنی بارگاہ کے نیک بندوں سے نسبت کے طفیل، بالخصوص حضور سیدی و مرشدی آقائی و مولائی استادی و سندی محبوب العارفین حضرت قبلہ و کعبہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صاحب نظامی قاضی قلندری نور اللہ مرقدہ، اور مبلغ ترجمہ قرآن محسن و مشفق و مہربان مخدوم و مکرم حضرت قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ، اور دیگر ہمارے پیشواؤں ارحمہم اللہ علیہ مجمعین، خصوصاً جن کی نسبت سے آج کی یہ محفل سجائی گئی، 11ویں شریف کے نام سے بھی یہ محفل موسوم ہے، قطب ربانی محبوب سبحانی غوث السمدانی پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا غوث العظم میرا محی الدین السید شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہمارے برادر مکرم حافظ قرآن قاری قرآن خوش خصال و خوش مقال حافظ محمد ایاز اقبال ممتازی رحمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے عرس مبارک کے حوالے سے بھی آج کی یہ محفل موسوم ہے۔ اللہ کریم ان اپنی بارگاہ کے تمامی مقبولین کے واسطے اور وسیلے سے ہم گناہگار بندوں کی اس ماہ مبارک کے اس مبارک دن کی ان مبارک ساعتوں میں اس بابرکت محفل میں عاجزانہ حاضری قبول فرمائے، اور ایسی منظور و مقبول فرمائے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب دوست احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بخشش و مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ وقت بہت مختصر ہے، صرف چند باتیں آج کی اس بابرکت محفل میں، جو کہ الممتاز مکتب رحمانی شعبہ اطفال کے اساتذہ کرام اور طلباء نے بڑی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ سجائی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محفل ہے، قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کے حوالے سے بھی آج کی اس محفل کا انعقاد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی اس الممتاز مکتب رحمانی ہی میں خدمات انجام دینے والے اور یہیں حافظ محمد ایاز اقبال ممتازی رحمانی علیہ رحمہ کے بھی سالانہ عرس مبارک کی محفل ہے، تو میلاد النبی کے حوالے سے تو آپ گفتگو سماعت فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ گفتگو سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، جگہ جگہ محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، حضور سیدنا غوث اعظم کے حالات، واقعات، اوصاف، کرامات، خدمات، ارشادات، تعلیمات سبھی بیان ہو رہے ہیں۔ تو چونکہ طلباء کی محفل ہے تو میں حافظ محمد ایاز اقبال ممتازی رحمانی علیہ رحمہ کے حوالے سے چند
باتیں، چند کلمات آج کی اس محفل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے حوالے سے کم گفتگو ہوتی ہے، بلکہ جو طلباء اس وقت زیر تعلیم ہیں ان میں سے تو اکثریت نے حافظ محمد ایاز اقبال ممتازی رحمانی علیہ رحمہ کو تو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے 6 سال ہو گئے کم و بیش ان کے وصال مبارک کو، لیکن آپ کے یہ جتنے اساتذہ اکرام بیٹھے ہیں، خاص طور پر جو اس ادارے کے نگراں ہیں، حافظ سید ممتاز علی رحمانی، یہ حافظ محمد ایاز اقبال رحمانی علیہ رحمہ ہی کے شاگرد ہیں اور انہی کا انتخاب ہے، انہوں نے ہی ان کو یہاں پر الممتاز مکتب رحمانی میں مقرر فرمایا، معلم و مدرس بنایا، اور پھر ان کے وصال مبارک کے بعد یہ نگران کے منصب پر فائز ہوئے، اور الحمدللہ سالہ سال سے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے، چراغ سے چراغ جل رہا ہے۔ اب ہمارے ممتاز بھائی کے جو تلامذہ ہیں وہ یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ الرحمن ہمارے مشائخ کا، ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ کا، حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ کا یہ فیضان جو ہے انشاءاللہ الرحمن تا قیام قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا ابتدائی جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کون سی آیت پڑھی تھی میں نے؟ طلبہ میں سے کوئی بتائے گا؟ کوئی بتائے گا میں نے کون سی آیت پڑھی؟ جی ابراہیم بھائی نے بتایا۔ آپ طلبہ کے لیے گفتگو کر رہا ہوں میں، آپ کو توجہ سے سنیے۔ آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی سرنامہ کلام میں اپنے خطبے میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ طلبہ سے گفتگو ہے، آپ کی تعلیم و تربیت کا یہ پہلو ہوتا ہے جو آپ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ چلیے سارے حفاظ اکرام بیٹھے ہیں، یہ جو آیت مبارکہ کا جزو میں نے تلاوت کیا یہ کون سے سپارے میں ہے، کون سی سورت ہے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیے جی یہ بہت خوبصورت جواب دیے، میں درست جواب دیا۔ 22واں سپارہ ہے، سورہ فاطر ہے، 35 نمبر سورت ہے 35، اور 32 نمبر آیت ہے 32۔ اس آیت کو میں نے موضوع سخن کیوں بنایا؟ پہلے تو اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ آپ میں سے بہت سارے طلباء اس کا ترجمہ، اب تو ماشاءاللہ ہمارے مدارس رحمانیہ کا یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے، میں بارہا اپنی گفتگو میں یہ بات کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی مدرسہ مدارس رحمانیہ کے علاوہ میری معلومات میں تو نہیں ہے، اگر کسی اور کے علم میں ہو تو وہ مجھے ضرور بتائے، کہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ بھی لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً آیت با آیت پڑھایا جاتا ہے۔ یہ مدارس رحمانیہ کا امتیاز ہے، اور یہ حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ کا فیضان ہے کہ انہوں نے اس مشن پر لگایا۔ الحمدللہ آج آپ سب جانتے ہیں بخوبی، آپ تمام طلباء، تمام اساتذہ اکرام کہ درجنوں طلباء و طالبات حفظ قرآن مجید کے ساتھ مکمل قرآن کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ثم، پھر، بہت مشہور لفظ ہے، کثیر الاستعمال الفاظ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اورثنا، ہم نے وارث بنایا، الکتاب، اس کتاب کا، یعنی قرآن مجید کا۔ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں پہلے تاکہ اب مشکل نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ جنہیں اصطفینا، اللہ کریم فرما رہا ہے ہم نے چن لیا، ہم نے منتخب کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک لقب ہے نا، مصطفیٰ، چنے ہوئے، منتخب کیے گئے۔ من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ یہ آسان سا لفظی ترجمہ ہے، اب محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے پھر ہم نے اس کتاب کا، یعنی قرآن مجید کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرما لیا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا آسان سا ترجمہ ہے۔ یعنی یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ اللہ کا ایسا کلام ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس کی ابتدا کرتے ہی اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی دیکھیے الکتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کے کئی نام ہیں، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، کئی نام ہیں، انہی میں سے ایک نام الکتاب جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد قرآن ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کریم جس کو قرآن کی دولت عطا فرماتا ہے، جس کو قرآن کا علم عطا فرماتا ہے، جس کو قرآن کا حافظ بناتا ہے، جس کو قرآن کا قاری بناتا ہے، جس کو قرآن کا عالم بناتا ہے، جس کو قرآن کا مفسر بناتا ہے، جس کو قرآن کا مبلغ بناتا ہے، وہ اللہ کریم کا اس کے بندوں میں سے منتخب شدہ بندہ ہوتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا اپنے بندوں میں سے جن کو منتخب کر لیا۔ معلوم یہ ہوا آپ حفاظ قرآن بھی اس کتاب کے وارث ہیں، قرآن کے قاری بھی اس کتاب کے وارث ہیں، قرآن کے عالم بھی اس کتاب کے وارث ہیں، قرآن کے مفسر بھی اس کتاب کے وارث ہیں، قرآن کے مبلغ بھی اس کتاب کے وارث ہیں۔ تو اللہ نے کتنا اعزاز عطا فرمایا، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ کے بندے تو سب ہیں، اللہ کی پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان اللہ کے بندوں میں سے ہم سب چنے ہوئے بندے ہیں، ہم سب منتخب شدہ بندے ہیں کہ اللہ نے اس کتاب کے لیے ہمیں منتخب کر لیا۔ اس کتاب سے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں میں سے ہمیں منتخب کر لیا۔ انہی منتخب شدہ بندوں میں، اسی کتاب کے وارثوں میں سے ایک نام ہمارے برادر مکرم حافظ محمد ایاز اقبال ممتازی رحمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی، کہ جو ہمارے پیر بھائی بھی، شاگرد بھائی بھی، ہمارے شیخ کے وہ بھی شاگرد، ہم بھی شاگرد، ہم بھی اپنے شیخ کے مرید و خلیفہ، وہ بھی مرید و خلیفہ، انہوں نے بھی اسی ادارے سے تعلیم حاصل کی، ہم نے بھی یہیں پڑھا، پھر اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے سیدی مرشدی علیہ رحمہ کے حکم پر انہوں نے بھی یہاں پر درس و تدریس کا آغاز کیا، ہم نے بھی درس و تدریس کا آغاز کیا۔ حافظ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے برادر مکرم حافظ نعمان احمد ممتازی رحمانی دامت برکاتہ اللہ، یہ سارے اوصاف ان میں بھی بدرجہ تم موجود ہے، یعنی ہم سب ایک ہی، یوں کہہ لیجیے سیدی مرشدی علیہ رحمہ کے دامن فیض و کرم سے وابستہ، ان کی نگاہوں کے پروردہ، ان کی شفقتوں کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے۔ پھر اللہ کریم نے ان کی شفقتوں کے زیر سایہ حافظ ایاز اقبال ممتازی رحمانی اپنی نوجوانی کی عمر سے، ہم اسکول میں پڑھتے تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر درس و تدریس کے منصب پر فائز کیا، حافظ ایاز اقبال رحمانی اور اس عاجز نے ایک ساتھ درس و تدریس کا آغاز کیا یہاں الممتاز مکتب رحمانی میں۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا، آپ سب جانتے ہیں چند طلباء تھے ابتدا میں، پھر یہ سلسلہ بڑھا اور پھر ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ کے وصال مبارک تک سن 1990 میں آپ کا وصال ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں کم و بیش 33 سال ہو گئے ہمارے شیخ کے وصال مبارک تک۔ اور پھر اس کے بعد حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ نے اس ذمہ داری کو جس محنت، اخلاص، لگن کے ساتھ نبھایا وہ بھی آپ کے سامنے، کہ پھر اس الممتاز مکتب رحمانی کی طرح اور مدارس قائم فرمائے، اسکولز قائم فرمائے، اور اللہ نے وسعت دی۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ کی دعاؤں، ہمارے جد المرشدی علیہ رحمہ کی دعاؤں اور حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ کے محنت اور اخلاص کی بدولت کئی مدارس رحمانیہ قائم ہیں، اسکولز قائم ہیں، اور ان میں قرآن مجید کا حفظ بھی ہو رہا ہے، قرأت بھی سکھائی جا رہی ہے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، نعت خوانی کی بھی تربیت ہو رہی ہے،
اور دیگر علوم بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پہلی بات تو آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، عام طلبہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم و احسان ہوا آپ پر بھی ہم پر بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ہمیں منتخب کر لیا، جس طرح سے ہمارے استادوں کو منتخب کر لیا، ہمارے ساتھیوں کو منتخب کر لیا اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، اس کتاب کا وارث بنایا اور اس کتاب سے وابستہ کر دیا۔ تو وقت نہیں ہے کہ میں اس کی اور مزید تفصیل میں جاؤں، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، جو اس کتاب کا وارث بن گیا اور اس کتاب کی وراثت کا حق ادا کر دیا، جس طرح صاحب اوقس حافظ محمد ایاز اقبال ممتازی رحمانی علیہ رحمہ نے اس قرآن سے ایسے وابستہ ہوئے، اس قرآن کی ایسی خدمت کی کہ آج ہم ان کی عظمت کے گیت گا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں، ان کا عرس منا رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، عزیز طالب علم ساتھیوں، جو قرآن کی اس وراثت کا حق ادا کرتے ہیں، قرآن سے اپنے رشتے اور تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح اللہ نور ہے، اللہ کے محبوب نور ہے، اللہ کا یہ قرآن نور ہے، تو اللہ کریم ان نوروں سے نسبت کی وجہ سے اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے ان منتخب بندوں کو، یعنی حفاظ قرآن کو، قرآن قرآن کو، علماء قرآن کو، مفسرین قرآن کو، مبلغین قرآن کو بھی نورانی بنا دیتا ہے۔ پھر وہ بھی جہاں جاتے ہیں روشنی پھیلاتے ہیں، پھر وہ بھی جہاں جاتے ہیں اندھیرے دور کرتے ہیں، جس طرح سے ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ، ہمارے جد المرشدی حضور قبلہ چچان حافظ محمد ایاز اقبال ممتازی رحمانی، اور یہ جتنے بھی آپ کے اساتذہ اکرام بیٹھے ہیں، یہ سب قرآن سے اپنے رشتے اور تعلق کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو آج کی اس نشست کا، اس محفل کا پیغام بھی یہی ہے، آپ سب کے لیے نصیحت بھی یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے آپ کو چن لیا، قرآن کا حافظ بنا رہا ہے، حافظ بنایا ہے، تو اس کی قدر کیجئے، قرآن سے اپنے رشتے اور تعلق کو تا حیات قائم رکھیے، قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتے رہیے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو اس قرآن مجید کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن بزرگوں کی نسبت سے یہ محفل سجائی گئی، اللہ کریم ان کے مقامات و مدارج بلند سے بلند ترین فرمائے۔ ہمارے بھائی حافظ محمد ایاز اقبال ممتازی رحمانی علیہ رحمہ کی قبر مبارکہ پر اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے، اور انہوں نے جو یہ چراغ سے چراغ جلایا، قرآن کی روشنی پھیلائی، اللہ تعالیٰ اس کی روشنی تا قیام قیامت قائم اور دائم رکھے۔ اور ہمارے سیدی مرشدی حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ اور جتنے بھی ہمارے یہ ساتھی بیٹھے ہیں، اللہ کریم سب کی خدمات قرآن کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے، اس قرآن کو دنیا میں بھی ہمارا مددگار بنائے، ہمارا رفیق و ساتھی بنائے، قبر میں بھی ہمارا مونس و غمخوار بنائے، اور قیامت کے دن بھی ایسا ہمارا شفیع بنائے کہ اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول کر لی جائے۔ آمین ثم آمین۔